ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار میں دعا کی دھماکے دار انٹری کے بعد لگ تو یہی رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، کیونکہ دعا جس طرح سے کشمالہ کو ایکسپوز کرتی ہے اور سب کے سامنے بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے کھانا میں نے بنایا تھا لیکن اس میں زہر جس نے بھی ملایا تھا وہ بہت جلد میں سب کے سامنے لا کے رہوں گی، اور کشمالہ نے تو اسی ٹائم رونا دھونا ڈال دیا تھا کہ یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے، میں بھلا اپنے سر کے سائیں کو زہر کیوں دوں گی؟ لیکن نوشیروان کشمالہ کو غور سے دیکھتا ہے اور کافی حد تک سمجھ جاتا ہے کہ یہ آنسو مگر مچھ کے آنسو ہیں، اور پھر دعا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کی معصومیت ہی اس کی سچائی کی گواہ بن جاتی ہے۔ نوشیروان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں دعا ٹھیک تو نہیں کہہ رہی، واقعی ہی اس کے خلاف کوئی کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا۔ بہرحال کشمالہ کے واویلا مچانے کی وجہ سے اماں سائیں دعا کو حکم دیتی ہیں کہ دعا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا تو الٹے پیروں واپس مڑ جاتی ہے، لیکن نوشیروان بابا سائیں سے کہتا ہے کہ بابا سائیں مجھے مجبور مت کریں، میں فی الحال دعا کو طلاق نہیں دے سکتا۔ کشمالہ تو جب یہ سنتی ہے تو سوچتی ہے کہ کیا میرا بنا بنایا کھیل خراب ہونے والا ہے؟ میں نے تو اتنی مشکل سے یہ جال بنا تھا اور پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب دعا نوشیروان کی زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ نوشیروان اس میٹر پہ اکیلے میں کچھ سوچنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، سب باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل تو گواہی دیتا ہے کہ دعا سچ کہہ رہی ہے، لیکن دماغ کہتا ہے وہ سب کیا؟ جب وہ مجھ سے چوری چھپے سرفراز سے ملتی رہی اور جب بھی میں نے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر جس وقت میں نے رنگے ہاتھوں سرفراز اور دعا کو خود اپنی آنکھوں سے پکڑا تھا اور اسی وقت میں اس سرفراز کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن دعا میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ نہیں نوشیروان اس کو مت ماریں، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ دعا سرفراز کو بچانا چاہتی ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں کوئی تعلق ہے۔ یہ سوچ سوچ کے تو نوشیروان کا دماغ جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ کشمالہ اسی وقت کمرے میں آتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ آخر دعا کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے، جس میں نوشیروان کشمالہ کی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے اور آج کے بعد میرے کمرے میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دعا گھر جا کے نوشیروان کو کال کرتی ہے اور اسے اپنی محبت کا احساس دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے اپنی دعا کو اس وقت پہ چھوڑا جب اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا آپ کو میری محبت پہ یقین نہیں ہے؟ میں آپ کی خاطر جان دے تو سکتی ہوں لیکن آپ کی جان لینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ دعا تو فون بند کر دیتی ہے، لیکن غزنوی بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ اگلے دن اسے یاد آتا ہے کہ آج دعا کی گائناکولوجسٹ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، اس لیے جعفر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ گاڑی تیار کرواؤ اور میرے ساتھ چلو، ہم ہاسپٹل جائیں گے کیونکہ دعا بی بی کی آج گائناکولوجسٹ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ اب اتفاق سے ہمیشہ کی طرح کشمالہ جو سبھی باتیں سن لیتی ہے یہ بات بھی سن لے گی اور فوراً سوچ بچار میں پڑ جائے گی، جلدی سے سرفراز کو کال کرے گی اور اسے کہے گی کہ دعا نے آج گائناکولوجسٹ کے پاس آنا ہے، غزنوی بھی ہاسپٹل کے لیے نکلے ہیں، تم فوراً وہاں پہنچو، اور جب غزنوی وہاں پہنچے تو تم نے یہی شو کرانا ہے جیسے تم اور دعا ساتھ آئے ہو۔ سرفراز صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے ہی تمہارے بہت کام کر چکا ہوں، پہلے میرے پچھلے پیسے تو چکا دو۔ تو کشمالہ سرفراز سے جھوٹا وعدہ کرتی ہے کہ آج کا کام ہوتے ساتھ ہی تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، اور غزنوی دعا کو طلاق دیں گے تو دعا بھی تمہیں مل جائے گی، اور غزنوی نے جتنی پراپرٹی دعا کے نام لگائی ہے وہ سب بھی تمہیں مل جائے گی۔ سرفراز اس عورت پہ یقین تو نہیں کرتا لیکن سوچتا ہے کہ میں نے اور کرنا بھی کیا ہے، چلا جاتا ہوں اور کچھ نہ سہی انٹرٹینمنٹ ہی سہی، اور اگر ویسے بھی یہ عورت اپنی زبان سے مکری تو پھر میں نوشیروان غزنوی کو اس کی ساری اصلیت بتا دوں گا۔ اب ادھر سرفراز ہاسپٹل پہنچتا ہے، ادھر دعا آتی ہے تو یہ فٹافٹ دعا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دعا تو اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو اور کیا کر رہے ہو؟
اتنے میں سرفراز انٹرنس سے نوشیروان غزنوی کو داخل ہوتے دیکھ لیتا ہے تو جلدی سے دعا کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے دعا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دعا تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر سامنے انٹرنس پہ پڑتی ہے تو وہ سب سمجھ جاتی ہے، لیکن اسے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ آج میں نے ہاسپٹل آنا تھا اور غزنوی نے بھی آج ہاسپٹل آنا تھا۔ دوسری طرف نوشیروان تو سامنے کا منظر دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہیں سے پلٹنے لگتا ہے کہ دعا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ نوشیروان، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے یہ سب سچ نہیں ہے۔ نوشیروان غصے سے اور صدمے سے دعا کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ آج تمہاری اپائنٹمنٹ ہے، شاید تمہیں میری ضرورت ہو، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ تمہیں اب میری ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہارا پرانا عاشق آ جو چکا ہے۔ اب نوشیروان تو وہیں سے پلٹ جائے گا، لیکن دعا سوچ لیتی ہے کہ کچھ بھی کر کے میں نے اس سرفراز اور کشمالہ کا راز کھول کے رہنا ہے، اس لیے سرفراز کے سامنے میٹھا بنتے ہوئے اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ سرفراز کشمالہ کو بتاتا ہے کہ لگتا ہے کام ہو گیا، دعا نے مجھے خود ملنے کے لیے بلایا ہے۔ کشمالہ تو خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے اور سرفراز سے کہتی ہے کہ تم نے ضرور جانا ہے اور دعا سے محبت بھری باتیں کرنا، کیونکہ میرا ایک خاص بندہ وہاں پہنچ جائے گا جو تم دونوں کی چوری چھپے ویڈیو بنا لے گا۔ تو نیکسٹ ڈے جب سرفراز وہاں پہنچتا ہے، دعا اس سے ڈائریکٹ پوچھ لیتی ہے کہ تم یہ جو سب کر رہے ہو آخر کیوں کر رہے ہو؟ سرفراز کہتا ہے کیا مطلب کیوں کر رہا ہوں؟ دعا تمہارے لیے کر رہا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ایک بار پھر اپنانا چاہتا ہوں۔ دعا کہتی ہے اس کے باوجود کہ تم جانتے ہو میں نوشیروان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور اس کے نکاح میں ہوں۔ تو سرفراز کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں انتظار کر لوں گا، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا تم نوشیروان غزنوی سے خلا لینا اور اس کے بعد ہم ہنسی خوشی ساتھ رہیں گے۔ دعا کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اس سے خلا لے لوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ دعا دراصل یہ سب سرفراز سے اس کا اعتماد جیتنے کے لیے کہتی ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتی ہے کہ سرفراز ایک دفعہ کھل کے اسے بتا دے کہ اسے یہ سب کرنے کے لیے کشمالہ نے کہا تھا، تاکہ وہ سرفراز کی باتوں کو ریکارڈ کر کے نوشیروان غزنوی کو سنا سکے۔ لیکن دعا بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ جتنی بھی چالاک بن جائے سرفراز اور کشمالہ سے زیادہ چالاک نہیں بن سکتی۔ اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے جو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بہن کو بھی پہنچ جاتی ہے اور دوسری طرف نوشیروان غزنوی کو بھی۔ اب جیسے ہی دعا گھر انٹر ہوتی ہے اس کی ماں ایک زوردار جھانپڑ اس کے منہ پہ رسید کرتی ہے، کیونکہ فضا اپنی ماں کو ویڈیو دکھا چکی ہے، رو چکی ہے اور چیخ چیخ کے کہہ چکی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ کہتی ہے اور اس نے کہا تھا اس کا سرفراز سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ جو آپس میں عشق محبت کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ دوسری طرف نوشیروان بھی دعا کی ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور سب اپنے کانوں سے سن لیتا ہے۔ اس کو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل میں بہت سے خنجر ایک ساتھ چبھو دیے ہوں، اور کشمالہ سوچتی ہے کہ بہت اچھا موقع ہے، اب اگر میں نوشیروان سے کہوں گی کہ وہ دعا کو چھوڑ دیں تو یقیناً اب وہ دیر نہیں لگائیں گے۔ اس لیے نوشیروان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خود آپ نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے دعا آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے، پورے شہر میں آپ کو بدنام کر رہی ہے اپنے پرانے عاشق سے سر عام مل کے، اور اب خود ہی دیکھ لیں کہ وہ اپنے عاشق سے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ سے خلا بھی لے لے گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ کورٹ جائے خلا کے لیے اور آپ کی باقی کی عزت بھی خراب کرے، اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ آپ خود ہی اسے طلاق دے کے اپنی زندگی سے رفع دفع کریں۔ لیکن دوسری طرف جعفر، جس نے کشمالہ کو سرفراز سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی، اب وہ تب سے ہی کشمالہ کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری چال بھی کشمالہ کی چلی ہوئی ہے۔ اس لیے نوشیروان غزنوی کو وہ ویڈیو بھی دکھائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ سائیں جب آپ ہاسپٹل میں بے ہوش تھے تو کشمالہ بی بی نے کچھ پیپرز پہ آپ کے تھم پرنٹ بھی لیے تھے
اور سرفراز کو بھی یہ سب کہنے کے لیے کشمالہ بی بی پیسے دے رہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندانی کنگن بھی اتار کے اس سرفراز کو دے دیے تھے۔ نوشیروان تو جب وہ ویڈیو دیکھے گا جس میں کشمالہ سرفراز کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے کہ اگر میں اس کشمالہ کے کہنے پہ دعا کو طلاق دے دیتا تو مجھے کس قدر پچھتاوا ہوتا جب مجھے ساری حقیقت کا اس کے بعد پتہ چلتا۔ وہ بابا سائیں، اماں سائیں کے سامنے کشمالہ کو وہ ویڈیو دکھائے گا اور کہے گا کہ اب آپ کیا کہیں گی، اب تو آپ کا اصل چہرہ نکل کے سب کے سامنے آ چکا ہے۔ بہرحال بابا سائیں کہیں گے کہ بیٹے ہم بھی تم سے بہت شرمندہ ہیں کہ ہم نے اس عورت پہ یقین کر لیا، اس کے جھوٹے آنسوؤں پہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے آستین کا سانپ پال رکھا ہے۔ نوشیروان سے کہیں گے کہ فوراً سے پہلے اس کشمالہ کو طلاق دو اور ہم سب مل کے دعا کے پاس جائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اسے گھر واپس لے کے آئیں گے۔